أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم آج ہوں گے العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہمارا موضوع چل رہا ہے اللہ پہ ایمان لانا، اور اس میں ہمارا موضوع پھر یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے تو اللہ کی صفات پہ بھی ایمان لائیں، اللہ کے ناموں پہ بھی ایمان لائیں، اور اس میں کسی قسم کی تحریف سے کام نہ لیں، تعویل سے کام نہ لیں، تشبیہ نہیں دیں گے، آپ تمثیل سے کام نہیں لیں گے، کوئی کیفیت بیان نہیں کریں گے۔ چنانچہ آج کی دو آیات میں تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نام سمیع اور بصیر کا، اور تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت سمع اور بصر کا، سننے اور دیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ کس کی طرح؟ اللہ تعالیٰ کی طرح۔ تو یہاں پہ نفی ہو رہی ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یہاں پہ نفی ہو رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تذکرہ ہے جن کی نفی ہے، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہیں، نیند کے عیب سے پاک ہیں، اونگنے کے عیب سے پاک ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ اللہ کی طرح کا کوئی ہو۔ تو لیس کمثلہ شیء، اور اس نفی سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کے کمال کا اثبات، اللہ تعالیٰ کے کمال کا اثبات، یعنی کہ لکمالہ لا یماثلہ شیء من مخلوقاتہ، اللہ تعالیٰ کے کامل ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز نہیں ہے جو مخلوقات میں سے اللہ کی طرح ہو، اللہ جیسی ہو، اللہ کی مثل ہو۔ یہاں پہ لیسا کا معنی تو واضح ہوگا، کیا معنی ہے لیسا کا؟ نہیں۔ شیء ان کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی چیز۔ مثلی ہی، اس کی طرح، تو کاف کا مطلب کیا ہے؟ اس کاف کا معنی کیا کریں گے؟ تو ایک قول علماء کرام کا یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ یہ کاف زائدہ ہے، ترکیب کے لحاظ سے زائد ہے، اگرچہ توکید کا فائدہ دے گا، یعنی کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی کوئی چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مثل کا معنی یہاں پہ ہوگا صفہ، وصف، یعنی کہ لیس کصفتہ شیء، اللہ کی صفت کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور مثل کا معنی وصف کرنا، صفت کرنا، یہ ثابت ہے لغت سے بھی، قرآن کریم سے بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کا وصف، اس جنت کا کے اوصاف جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے، وہ اوصاف ایسے ایسے ہیں، یعنی کہ آگے تذکرہ ہے ان اوصاف کا۔ دیگر بھی کئی اقوال ہیں اس کمثلہ کے بارے میں کہ کاف اور مثل دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں تو ان کا کیا کرنا ہے، لیکن یہ دو قول زیادہ واضح ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جملے میں تردید ہو گئی ان کے عقیدے کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں، لیکن مانتے ہوئے غلو سے کام لیتے ہیں، مبالغہ سے کام لیتے ہیں، اور اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں تو وہ انسان کی آنکھوں کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو اللہ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، کہ میری طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو آپ کسی بھی مخلوق کی صفات سے نہیں ملائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فلاں مخلوق کے ہاتھوں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں فلاں مخلوق کی آنکھوں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں فلاں مخلوق کے پاؤں کی طرح ہیں، ایسا کچھ نہیں کہیں گے۔ اچھا، یہ تو واضح ہو گیا کہ لیس کمثلہ شیء میں نفی ہوگی تمثیل کی، لیکن اس جملے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے باطل گروہوں نے، گمراہ لوگوں نے۔ انہوں نے لیس کمثلہ شیء کو بنیاد بنا کر اللہ کی صفات کا انکار کیا۔ مثال کے طور پہ آپ ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، وہ کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اور انسان کی آنکھیں ہیں۔ اگر اللہ کی بھی آنکھیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ تو پھر لوگوں کی مثل ہو گیا، لوگوں کی طرح ہو گیا۔ لیس کمثلہ شیء کو غلط استعمال کیا ہے گمراہ فرقوں نے اللہ کی صفات کا انکار کرنے کے لیے کئی مقامات پہ۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں جس میں کہا لیس کمثلہ شیء، اسی آیت میں فوراً بعد میں کہہ دیا وہو السمیع البصیر، کہ میری مثل کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری کوئی صفات نہیں ہے، میری صفات ہیں، میں سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں۔ میں یہاں پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان میں، یہ کتاب امام صاحب نے لکھی ہے دل کے امراض بتانے کے لیے، دل کی بیماریاں بتانے کے لیے، اور ان کا علاج بتانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے چالیں چلتا ہے، کیا کیا چالیں چلتا ہے۔ یہ موضوع ہے اس کتاب کا۔ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ قولہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ نے کہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ انما قصد به نفی ان یکون معه شریک او معبود یستحق العبادۃ والتعظیم۔ اس جملے کا مقصد کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کا مقصد انکار ہے، تردید ہے، نفی ہے اس بات کی کہ اللہ کا کوئی شریک ہو یا کوئی معبود ہو جو عبادت کا حقدار ہو، تعظیم کا حقدار ہو۔ تو لیس کمثلہ شیء، یہ پیغام ہے مشرکین کے لیے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کما یفعلہ المشبہون والمشرکون، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ حرکت کیا کرتے تھے مشرکین، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی کہ لیس کمثلہ شیء، تم ان کو میرا شریک کیسے بناتے ہو جبکہ میری مثل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کریں، کسی اور کے لیے بھی کریں، نماز اللہ کے لیے بھی پڑھیں، کسی اور کے لیے بھی پڑھیں، یہ تب ہو سکتا ہے جب کوئی اللہ جیسا ہو۔ جب اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کیوں کیا جائے؟ یہ مقصد ہے اس جملے کا لیس کمثلہ شیء۔ ولم یقصد بہ، میں ابھی کس کی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ امام ابن القیم کی۔ وہ کہتے ہیں ولم یقصد بہ، اس جملے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ نفی صفات کمالہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا انکار کیا جائے،
ان کی نفی کی جائے، وعلوہ علی خلقہ، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق کے اوپر ہونے کی نفی کی جائے، یعنی کہ لیس کمثلہ شیء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے، یا اس جملے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے، اللہ تو کلام کرتے ہیں، اللہ کا کلام موجود ہے اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں میں، اللہ نے کلام کیا اپنے رسولوں سے۔ امام صاحب فرما رہے ہیں اس جملے کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کو روز قیامت دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، تو انسان کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو یہ اس قسم کے باطل معنی اس سے مراد نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو السمیع بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہوا اور البصیر بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہوا۔ السمیع کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے المجیب، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، یعنی کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں آتا ہے آیت نمبر 39 میں 39 میں ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ قبول کرنے والا ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے یعنی کہ قبول کرتا ہے، تو قبول کرنے میں سننا بھی آئے گا، ایسا نہیں کہ سننا نہیں آئے گا، یعنی کہ اللہ سنتا ہے، سن کر قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی السمیع کا ہوگا کہ اللہ تعالی ہر آواز کا ادراک کرنے والا ہے، ہر آواز کا ادراک کرنے والا ہے، یعنی کہ کوئی آواز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی سماعت سے باہر ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ آیت اچھی طرح ثابت کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے سننے کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد سمع اللہ نے سن لیا، قول التی، اس عورت کی آواز کو، تجادلک، جو آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خامد کے معاملے میں۔ تذکرہ ہو رہا ہے اس صحابیہ کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے خامد نے مجھے کہہ دیا ہے انتی علی کظہری امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے لیے میری ماں کی پشت، یعنی کہ تو میرے اوپر کیا ہو گئی ہے؟ حرام ہو گئی ہے۔ اور اس زمانے میں زمانے جاہلیت کا دستور چل رہا تھا اس معاملے میں کہ جو یہ کہہ دیتا اس پہ اس کی بیگم کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اب یہ خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی ہے، خولہ، ان کا نام کیا ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ، یہ آپ کے پاس آئی ہیں شکایت لے کر، اللہ کے رسول میرا اب کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا؟ میں اب جوانی ساری میں اس آدمی کو دے دی، اس کی خدمت کرتی رہی، اولاد اس کے لیے پیدا کی، اب میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ اور پھر دوسرے نمبر پہ بچے کہاں جائیں گے؟ اس کے پاس رہیں گے تو یہ ان کی تربیت نہیں کر سکے گا، ان کا خیال نہیں رکھ سکے گا، میرے پاس رہیں گے تو خرچہ کہاں سے آئے گا؟ تو آپ معذرت کر رہے تھے کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ عورت، وہ خاتون بار بار اپنا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ کے سامنے اپنا دکھ رکھ رہی تھی، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ آگے کیا؟ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا آپ دونوں کی گفتگو کو، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس عورت کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں سن رہا تھا۔
پہلے آیا سامع فعل ماضی، اللہ نے سن لیا، پھر کیا یسمع اللہ سن رہا تھا، پھر آخر میں کیا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ تذکرہ ہے اس چیز کا کہ کوئی بھی آواز اللہ تعالیٰ کے سننے سے باہر نہیں ہے۔ اور اس کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 188 سیدہ عائشہ کہتی ہیں الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، میں حمد و ثنا بیان کرتی ہوں اس اللہ تعالیٰ کی جس کا سننا ہر آواز کو شامل ہے، کوئی بھی آواز اس کے سننے سے باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا کس بات پہ بیان کیا کہ اللہ سننے والے ہیں، یا اس بات پہ کہ اللہ سننے والے نہیں ہیں؟ یعنی کہ گمراہ فرقوں کو دیکھیں کہ وہ اس کی تعویل کریں گے، وہ نہیں مانتے کہ اللہ سننے والے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ تعریف بیان کر رہی ہیں اللہ کے سننے کی وجہ سے، کہ میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں جو ایک ایک آواز کو سننے والا ہے۔ پھر وضاحت کرتی ہیں کہ لقد جاءت المجادلہ، کہ وہ جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے بحث و مباحثہ کرنے والی خاتون، وہ آئی الی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، جبکہ میں گھر کے کونے میں موجود تھی، تشکو زوجہا، وہ اپنے خاوند کی شکایت آپ کے سامنے رکھ رہی تھی، وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، اس کمرے میں اس گھر میں ہونے کے باوجود میں اس کی گفتگو کو سن نہیں پا رہی تھی، اسی گھر میں موجود تھی میں، لیکن میں اس کی آواز کو سن نہیں رہی تھی۔ فَأَنزَلَ اللہ، لیکن اللہ نے کہا قَدْ سَمِعَ اللہ، کہ میں نے سن لیا۔ کبھی کبھی اللہ کے سننے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے۔ سننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جب وہ اور ان کے بھائی جا رہے تھے کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، اور اللہ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہاں فرعون سے گفتگو کرو، نرم گفتگو اخلاق کے ساتھ۔ اس موقع پہ اللہ نے یہ بھی کہا تھا اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، تو فرمایا ڈرنا نہیں ہے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ میت کون سی یہاں پہ؟ میت خاصہ، یعنی کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی کہ تمہاری مدد کروں گا، تائید کروں گا۔ اور آگے اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں؟ یہ نہیں کہ میں سن رہا ہوں تمہاری مدد کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری مدد کروں گا کوئی مسئلہ ہوگا تو، یہ مراد ہے۔ اور اس آیت میں وہی موضوع آ گیا جو ہمارا موضوع آج، اللہ کا سننا اور اللہ کا دیکھنا۔ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اننی معکم اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور کبھی اللہ کے سننے کا تذکرہ آتا ہے اور اس سے مراد سننے کے ساتھ ساتھ دھمکی دینا بھی ہوتا ہے، وارننگ دینا ہوتا ہے، وعید ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں آیت نمبر 80 میں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سن رہے ان کی سرگوشیوں کو اور ان کے آہستہ آہستہ آواز میں بات کرنے کو؟ یہ کیا سمجھتے ہیں ہم نہیں سن رہے؟ یعنی کہ ہم سن رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، صرف سن نہیں رہے بلکہ ہمارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ لکھ بھی رہے ہیں۔
تو یہاں سننے کا تذکرہ ہے، لیکن وہ سننا جس کے ساتھ وارننگ ہے کہ ہم سن رہے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ بطور وارننگ کہہ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں، حساب ہوگا، سن رہے ہیں، تمہاری بات پرس ہوگی، تمہارا مواخذہ ہوگا۔ جس طرح سننے کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، ایسی حدیث میں بھی آیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو دوسری آیت ذکر کی ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اس کے اوپر غور کر لیتے ہیں۔ پہلی آیت انہوں نے ذکر کی ہے نا، سورہ شورى کی آیت نمبر 11 جس کی وضاحت ہم کر رہے تھے ابھی، اور اب منتقل ہوتے ہیں دوسری آیت کی طرف، سورہ نساء آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ نعم ما یعدکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت کا آخری حصہ ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں پہنچا دو ان تک جن کی وہ امانتیں ہیں، جو ان کے حقدار ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ عدل و انصاف کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعم اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہے نعمہ اور ما۔ اصل میں کیا ہے؟ نعمہ اور ما۔ نعمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھی چیز۔ تو ان اللہ، اب نعمہ اور ما کا آپس میں ادغام ہو گیا، اور معنی کیا ہوگا؟ ان اللہ نعمہ، بے شک بہت اچھی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بہت اچھی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں باز کرتا ہے۔ اچھا، وہ اچھی چیز کیا ہے؟ ہاں جی، دو چیزیں، ایک نہیں دو۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایک تو یہ کہا کہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دو، جس کا جو حق بنتا ہے اسے دو۔ دوسرے نمبر پہ کہا فیصلہ جب کرو تو کیسے کرو؟ عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ تو یہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور جس کی امانت ہے اسے دینا، یہ اللہ کی طرف سے بات ہے، یہ نصیحت ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ نعم ما یعدکم بہ، بے شک کتنی اچھی وہ چیز ہے، کتنی اچھی وہ بات ہے جس کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تمہیں باز کر رہا ہے۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، کمال سننے والا ہے، کمال دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ کان، ان اللہ کان، کان کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سننے والا تھا، دیکھنے والا تھا۔ تو اب جی ہاں، تو کانا جو ہے اس میں زمانے کا معنی نہیں ہے، اس میں زمانے کا معنی نہیں ہے، یہ کوئی زمانہ بیان نہیں کر رہا، یہ بس وصف پہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے کے ساتھ کیا ہے؟ متصف ہے، شروع سے ہی اس کے ساتھ متصف ہے، ازل سے، اور اب تک رہے گا۔ اب ایک حدیث کی طرف آپ آ جائیں اس موضوع پہ۔ ویسے تو امام صاحب آگے چل کے مستقل طور پہ وہ حدیث لے کر آئیں گے جن میں تذکرہ ہوگا اللہ کی صفات کا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 6384، 6384، راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ایک سفر میں ہیں، اور صحابہ کرام سفر میں اونچی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر نرمی کرو، اپنے آپ کو یہ نہیں کہ مشقت میں نہ ڈالو۔ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم اس کو نہیں پکار رہے
تم اس کا تذکرہ نہیں کر رہے جو بہرا ہے اور نہ ہی اس کا جو غائب ہے، وَلَٰكِن تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، تم اسے پکار رہے ہو، تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو جو سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ وہی سمیع بصیر جن کا تذکرہ ان دو آیتوں میں آیا، اسی کا تذکرہ اس حدیث میں بھی آیا۔ البصیر، بصیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ بصیر اسے کہتے ہیں جو ہر اس چیز کا ادراک کرنے والا ہے جسے دیکھا جاتا ہے، وہ کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو، کوئی بھی چیز ہو یا کوئی رنگ ہو، وہ چیز ظاہر ہو یا مخفی ہو، دور ہو یا قریب ہو، اس کے مابین اور اللہ کے مابین بیچ میں رکاوٹیں ہوں یا نہ ہوں۔ اور بصیر یہاں پہ کس وزن پہ ہے؟ فعیل، لیکن معنی کس کا دے رہا ہے؟ مفعل کا، یعنی کہ مبصر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت بصر کا، دیکھنے کا، جیسے پتہ چل رہا تھا سمیع سے اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کا، سننے کا۔ اور یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا جس کا ہمارے اس موضوع سے تعلق ہے۔ حدیث کو روایت کے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، نمبر ہے اس کا 4728، 4728، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ تعالی سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، خوب سننے والا ہے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو آپ نے اپنا انگوٹھا رکھا اپنے کان پہ، انگوٹھا رکھا کس پہ؟ اپنے کان پہ، اور جو ساتھ کی انگلی تھی اسے رکھا کس پہ؟ اپنی آنکھ پہ۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمیع کا مطلب واقعی یہی ہے کہ اللہ سننے والا ہے۔ آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ سمیع کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ سننے والا ہے، اور بصیر کا مطلب آپ نے بتا دیا، واضح کر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی اللہ دیکھنے والا ہے۔ یہ گفتگو کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ اس میں تو تشبیہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی آنکھ کو نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی آنکھ سے تشبیہ دی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ آنکھ کی آنکھ کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے، بلکہ یہ سننے کے ساتھ تشبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے انسان دیکھتا ہے، لیکن دیکھنا میں فرق ہے، لیکن دیکھنے میں اللہ تعالیٰ بھی اس صفت کے ساتھ متصف ہے جیسا کہ انسان بھی اس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ انسان بھی دیکھنے والا، اللہ بھی دیکھنے والا، لیکن دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ انسان کا دیکھنا محدود قسم کا ہے، یعنی کہ ابھی ہم جس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باہر کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ اگر لائٹیں بند کر دی جائیں، تاریکی ہو جائے تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے۔ سوئے ہوئے ہوں گے تو ہم کچھ نہیں دیکھ سکیں گے، اور آخری عمر میں نگاہ کمزور ہو جائے گی تو تب دیکھنے کا ہماری قوت ہے اور
کمزور ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ قوت چھن جائے، مکمل طور پہ اس سے محروم ہو جائیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی نگاہ کی قوت اور سننے کی قوت اس کو قائم و دائم رکھے آخری وقت تک۔ لیکن یہ انسان کا یہی ہے، اور فوت ہونے کے بعد انسان نہیں دیکھتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، قبر میں ہے، اس کو نہیں پتا کہ قبر کے اوپر کون آیا ہوا ہے، قبر کے اوپر کون آ کے میرا بیٹا رو رہا ہے، قبر کے اوپر آ کے میرا بیٹا کیا حرکتیں کر رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں۔ یہ تھا دیکھنے کا تعلق۔ ایسے سننے کی طرف آ جائیں، سننا اور دیکھنا دونوں کا یہی معاملہ ہے۔ سننے کا معاملہ بھی ہمارا کمزور، دیکھنے کا معاملہ بھی کمزور۔ دیکھنے کی قوت محدود، سننے کی قوت بھی محدود، اور پہلے نہیں تھی، بعد میں قوت ملی، اور جب فوت ہو جائیں گی تو پھر یہ قوت ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ جہاں تک قبر کا تعلق ہے تو وہ اگلے جہان کی زندگی ہے، وہاں گفتگو کرنا، وہاں فرشتوں کا سوال سننا، وہاں فرشتوں کو دیکھنا، وہ وہاں کا دیکھنا ہے، وہاں کا سننا ہے، وہ دنیا والا نہیں ہے۔ وہاں کے سننے اور دیکھنے کا دنیا کے سننے اور دیکھنے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے تشبیہ کا معنی اخذ کرنا غلط ہوگا۔ اس حدیث سے یہ اخذ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ واقعی سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ واقعی دیکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سننے کا تذکرہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 3231 3231، اور مسلم شریف کی حدیث ہے 1795 1795۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ آپ طائف گئے تھے تبلیغ کے لیے، اور وہاں پہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا، الٹا آپ کو تنگ کیا گیا، پتھر مارے گئے، خون نکالا گیا، اور پھر آپ وہاں سے غمگین واپس آ رہے تھے تو فرشتہ حاضر ہوا، وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے کس کے اوپر؟ پہاڑوں کے اوپر، اور اس نے کہا تھا یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک وانا ملک الجبال، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، جو آپ سے گفتگو کی، آپ کی دعوت کا جو آپ کو جواب دیا، وہ سن لیا ہے، اور میں پہاڑوں پہ معمور فرشتہ ہوں، میں وہ فرشتہ ہوں جس کی ڈیوٹی پہاڑوں کے اوپر ہے۔ تو آپ حکم دیجئے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالا جائے، لیکن آپ نے کہا تھا نہیں، ان کو پہاڑوں کے درمیان پیسنا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی تذکرہ آیا ہے اللہ رب العزت کے سننے کا، کہ اللہ نے وہ گفتگو سنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں گمراہ فرقوں کی طرف۔ گمراہ فرقوں میں سے سب سے اچھا فرقہ کون سا ہے؟ اشاعرہ، کیونکہ معتزلہ وغیرہ گمراہی میں ان سے کہیں آگے ہیں، اور اشاعرہ اہل السنہ کے، اہل الحدیث کے پھر بھی قریب ہیں۔ اشاعرہ کون ہیں اور انہیں اشاعرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اصل میں اپنی نسبت کرتے ہیں امام ابو الحسن اشعری کی طرف۔ اشعری نسبت ہے قبیلے کی طرف، جیسا کہ صحابی بھی تھے، کون؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو الحسن اشعری پہلے معتزلی تھے، پہلے کیا تھے؟ معتزلی، ان کے عقائد کے اوپر تھے، پھر انہوں نے معتزلہ کو چھوڑ دیا اور انہوں نے ایک ایسا مذہب اپنا لیا
جو معتزلہ اور اہل السنہ اہل الحدیث کے مذہب کے بیچ بیچ میں تھا، یعنی کہ نہ یہ معتزلی رہے نہ اہل السنہ میں سے رہے، بیچ بیچ میں ایک مذہب اختیار کر لیا۔ یہ ان کی زندگی کا کون سا مرحلہ ہو گیا؟ مرحلہ نمبر 2۔ پھر ان کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے، اس میں انہوں نے غلط عقائد سے مکمل توبہ کی اور مکمل طور پہ اہل السنہ اہل الحدیث کے عقیدے کے اوپر آ گئے، امام احمد رحمہ اللہ کے عقیدے کے اوپر آ گئے۔ کہا کرتے تھے کہ میں امام احمد کے عقائد کے اوپر ہوں۔ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ نسبت تو یہ اپنی کرتے ہیں ابو الحسن اشعری کی طرف، لیکن ابو الحسن اشعری کی زندگی کے تو 3 مرحلے ہیں۔ یہ ان کے کون سے عقیدے کے اوپر ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ان کے اس عقیدے کے اوپر ہے جو ان کی زندگی کا مرحلہ نمبر 2 ہے، 2، جس میں وہ معتزلہ اور اہل السنہ والحدیث کے بیچ بیچ میں تھے۔ یہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے ان عقائد کے اوپر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درست عقیدے کے اوپر نہیں ہے۔ چنانچہ اشاعرہ ایمان کی طرف آ جائیں تو یہ مرجیہ ہیں۔ کیا ہیں؟ مرجیہ۔ کیا مطلب؟ ایمان کی صحیح تعریف کیا ہے؟ جی شیخ ابراہیم، ایمان کی صحیح تعریف یہ ہے کہ دل کے ساتھ آپ مانیں۔ کیا مانیں؟ جو اللہ نے بیان کیا، جو اللہ کے رسول نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پہ آپ مانیں کہ اللہ ہے، آپ مانیں کہ قیامت آنے والی ہے، آپ تسلیم کریں دلی طور پہ کہ آدم علیہ السلام آئے تھے بطور نبی، نوح علیہ السلام آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، قیامت آئے گی، امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ اتریں گے، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ یہ سارے عقائد آپ دلی طور پہ دل ہی دل میں مان رہے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، لیکن مکمل نہیں، ابھی ایمان میں کامل نہیں ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ زبانی طور پہ اس کا اقرار کریں، اس کا اعلان کریں، اس کی شہادت دیں، اس کی گواہی دیں۔ دیکھیں ابو طالب آپ کے چچا، وہ دلی طور پہ مانتے تھے کہ میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا اس وجہ سے وہ مومن تھے؟ نہیں۔ فرعون مانتا تھا دلی طور پہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرعون اور فرعون کے ماننے والوں نے، فرعون کے لشکر نے، فرعون کی قوم نے انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نشانیوں کو ماننے سے، جبکہ دل تسلیم کر رہے تھے کہ نشانیاں ٹھیک ہیں، معجزات ٹھیک ہے، بندہ ٹھیک ہے۔ تو کیا فرعون کو مومن کہیں گے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تب ہوگا جب دلی طور پہ بھی آپ یہ ساری باتیں مانتے ہوں اور زبان سے اقرار کریں، اعتراف کریں، اعلان کریں، شہادت دیں، اور تیسرے نمبر پہ عمل کر کے بھی دکھائیں، عملی طور پہ بھی آپ مومن ہوں۔ لیکن بہت سے لوگ ایمان کے معاملے میں گمراہ ہوئے۔ کسی نے کہہ دیا دل سے مان لیں بس اتنا کافی ہے، جس نے دل سے مان لیا مومن ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زبان سے بھی مانے، لیکن نہ بھی مانے مومن ہو گیا وہ، اور یہ غلطی ہے۔ کچھ نے کہا کہ اگر زبان سے مان لے تو یہ ایمان کے لیے کافی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ دل میں چاہے کفر ہو، ان کے لحاظ سے تو پھر منافق کیا ہوئے؟ مومن ہوئے۔ تو یہ تعریف بھی غلط ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ عمل کو ایمان کا حصہ نہ مانیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ لوگ مرجئہ ہے، یعنی کہ عمل کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے۔ اور درست عقیدہ کیا ہے کہ ایمان نام ہے کس کا؟ دل کی تصدیق کا، زبان کے اقرار کا، اور اعضاء کے عمل کا۔ تو یہ ہے ایمان۔ تو یہ اشاعرہ کیا ہے؟ ایمان میں بھی گمراہ ہوئے، ایمان میں بھی گمراہ ہوئے، ارجاء کو انہوں نے اختیار کیا۔
اور صفات میں کیا ہے؟ تعویل کرنے والے. صفات میں بھی گمراہ ہو گئے، وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ صفات کی تعویلیں کرتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ گمراہ فرقوں میں، بدعتی فرقوں میں یہ سب سے قریب ہیں اہل سنت والجماعت کے. اشاعرہ کے اہم اور بڑے لوگ کون ہیں؟ مثال کے طور پہ فخر الدین رازی. کون؟ فخر الدین رازی کون ہے؟ اشعری ہیں. ابن فورک کون ہے؟ اشعری ہیں. غزالی یہ اشعری ہیں. تو عام طور پہ جو ہیں بڑے بڑے امام جن کے ہم نام سنتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اشعری ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مکمل اشعری نہیں ہیں، لیکن اشعریت کا کچھ حصہ ان میں آ گیا اور ان کو احساس نہیں ہوا. ان کو ہم اشعری نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے کہ ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہے. تو بہرحال تو اشاعرہ کی طرف اب آ جائیں. یہ ہے اشاعرہ. اب آپ نے اشاعرہ کا مکمل تعارف تقریباً سن لیا ہے. اب ان سے پوچھئے کہ اللہ کے سننے کو آپ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اللہ کے دیکھنے کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ تو مان لیا تو مسئلہ ہو جائے گا. کیوں جی، کیا مسئلہ ہے؟ کیا ٹینشن آپ کو؟ اچھا پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں پھر چلے آپ مانتے نہیں ہیں تو آپ پھر کیا کہیں گے؟ صحت کی کیا تفسیر کریں گے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ علم رکھنے والا ہے. سمیع کا مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ سمیع کا مطلب ہے سننے والا، اور بصیر کا مطلب کیا؟ دیکھنے والا. وہ کہتے ہیں سمیع اور بصیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. کیوں بھائی، سننے اور دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں اس میں بڑا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک اصول ہے، ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے. قاعدہ کیا ہے؟ کہ محل حوادث حادث ہوتا ہے. آج یہ پہلی بار سن لیں آپ، پھر آسا صاحب کئی علماء سے سنیں گے، آسا صاحب کو سمجھ آ جائے گی. پہلی بار آپ پریشان ہوں گے، لیکن پریشان ہونا نہیں. آپ یہ پڑھ چکے ہیں نا کہ شر سے، گمراہی سے وہی بچ سکے گا جس کو گمراہی کا پتہ ہوگا. تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کیا بنایا گیا جی؟ محل حوادث حادث ہوتا ہے. حوادث کس کو کہتے ہیں؟ نئی چیزوں کو. حوادث کن کو کہتے ہیں؟ نئی چیزوں کو. یعنی کہ جس میں نئی چیزیں ہوں گی وہ خود بھی نیا ہوگا، پرانا نہیں ہوگا. پھر وہ پرانا نہیں ہوگا. جب آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی سنتا ہے، تو جن آوازوں کو اللہ سنتا ہے وہ کوئی پرانی تو نہیں ہے. کچھ پرانی ہے، کچھ کیا ہے؟ آج کی ہے، کچھ آئندہ ہوگی، نہیں ہوگی. تو اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالی سنتے ہیں، تو سنائی جن چیزوں کو سنا جاتا ہے اب وہ آوازیں نہیں ہیں، حادث ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ محل حوادث ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ خود بھی نیا ہو گیا، ازلی نہ ہوا. ہم پھر ان کی عقیدہ نہیں ہم کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ هو الاول، وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. پھر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ ازل سے ہے. پھر تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی حادث ہے، نئی چیز ہے. کہ نعوذ باللہ. ٹینشن سمجھا گی آپ کو لوگوں کی؟ ایسے اگر آپ یہ مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، تو جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ان میں سے کئی چیزیں نہیں ہیں. کئی بچے ابھی پیدا ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کیا اللہ ہوا محل حوادث. محل کہتے جگہ کو، حوادث نئی چیزیں. تو محل حوادث ہوا تو پھر اللہ خود بھی حادث ہوا، نیا ہوا، قدیم نہ ہوا، پرانا نہ ہوا. تو یہ تو بہت بڑی خرابی لازم آئے گی. ہم سب کا عقیدہ یہ کہ اللہ تو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے. تو اس لیے اس خرابی سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ ان آیتوں کی کیا کرو؟ تعویل کرو. تعویل کرنی واجب ہوگی جناب، ضروری ہوگی. ہم نے بڑے پختہ دلائل دے دی ہیں. ان سے پوچھا گیا بھی اللہ کے بندو یہ تو بتاؤ تم نے یہ قاعدہ لیا کہاں سے ہے؟ یہ قاعدہ جو ہمیں بتا رہے ہو کہاں سے لیا؟ تو پتا چلا کہ یہ قاعدہ انہوں نے لیا یونانیوں سے، یونان کے فلاسفہ سے انہوں نے لی ہے یہ گمراہی. جبکہ قرآن کے عقائد اس قاعدے کے خلاف ہیں. کل یوم ہوا فی شان. اللہ ہر دن ایک
نئی شان میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ قاعدہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ متصف ہے ازل سے اللہ سننے والے ہیں. تو وہ آوازیں جو بعد میں آئیں گی اللہ ان کو بعد میں سنتے ہیں. جو آج کی آواز ہے اس کو اللہ آج سن رہے ہیں، اور جو ماضی کی آوازیں تھیں اللہ نے ان کو ماضی میں سن لیا. تو اللہ تعالیٰ خود ازل سے ابد تک ہے، لیکن جیسے جیسے آوازیں پیدا ہوں گی ویسے ویسے اللہ ان کو سن رہے ہوں گے. جیسے جیسے وہ مخلوقات وجود میں آئیں گی جو ابھی وجود میں نہیں آئیں، اللہ ان کو ویسے ویسے دیکھیں گے. تو یہ ان کی دلیل درست نہیں ہے. اچھا، اس کی میں مثال دیتا ہوں اب آپ کو، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ واقعی یہ تعویلیں موجود ہیں. ایک تفسیر ہے تفسیر الجلالین. کیا نام ہے؟ تفسیر الجلالین. اور یہ ان تفسیروں میں سے ایک ہے جو ہمارے کئی سلفی اور اہل حدیث مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے. کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ پورے قرآن کی تفسیر ہے اور مختصر ہے. لمبی تفسیر اگر طالب علموں کو پڑھائیں گے تو وہ تو اتنی جلدی پڑھ نہیں سکیں گے، وہ تو لمبی تفسیریں ہیں. اور اگر پورے قرآن کی نہ پڑھائیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے کئی علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر الجلالین آپ پڑھا دیں، اگرچہ اس میں تعویلیں موجود ہیں. استاد جو ہے وہ تعویلوں کی نشاندہی کر دے، استاد جو ہے وہ واضح کرے کہ بھئی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. بہرحال بہتر ہوگا کہ یہ تفسیر بچوں کو نہ پڑھائی جائے. لیکن جن علماء کرام نے اس تفسیر کو نصاب میں شامل کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم کس بچے کو پڑھاتے ہیں. اس بچے کو یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے جو مدرسے کے 8 سالوں میں سے 6 سال میں پہنچ چکا ہوتا ہے، پختہ طالب علم ہوتا ہے، ابتدائی طالب علم نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ یہ بھی غلطی ہے، وہ بھی غلطی ہے. تو بہرحال اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے، ہم نے آج کون سی آیت پہلے پڑھی ہے؟ سورہ مجادلہ کی. ایسے ہی ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر کون سی پڑھی ہم نے؟ نہیں، سورہ مجادلہ کی آیت پڑھی ہم نے نمبر 1. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، میں نے کیا تھا شرح میں، وضاحت میں. تو اس کی تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ان اللہ سمیع بصیر عالم. ان اللہ سمیع بصیر کی تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ عالم، کہ اللہ علم رکھنے والے ہیں. اب عام آدمی کو نہیں پتا چلے گا کہ یہاں پہ گمراہی واقع ہوئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کہ آپ شر سے تب بچ سکیں گے جب آپ کو شر کا پتا ہوگا. اب جس کو پتا نہیں کہ گمراہ فرقے سمیع البصیر کی تفسیر کرتے ہوئے کیا غلطی کرتے ہیں، وہ تو عالم ان کی تفسیر کو مان لے گا، یہ واقعی اللہ تعالی علم والے ہیں جی. اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ سمیع بصیر کی تفسیر عالم کر کے انکار کیا جا رہا ہے کس کا؟ اللہ کے سننے کا، اللہ کے دیکھنے کا. اچھا، یہ کام کس امام نے کیا؟ اب اس امام کا نام بتا سکتے ہیں؟ نہیں، سیوطی نے نہیں کیا. امام سیوطی نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک تفسیر جلالین، تثنیہ 2، یعنی کہ وہ تفسیر جو 2 جلال نے لکھی ہے. یعنی کہ 2 ایسے امام ہیں جو جلال الدین ہیں، جن کا لقب کیا ہے؟ جلال الدین. ایک ہے جلال الدین سیوطی، ایک ہے جلال الدین محلی. ایک ہے جلال الدین سیوطی اور ایک کون ہے؟ جلال الدین محلی. محلی جو ہیں یہ پہلے امام ہیں جنہوں نے اس تفسیر کو لکھنا شروع کیا، لیکن انہوں نے تفسیر کا آغاز کس سے کیا؟ سورہ کہف سے. کس سے کیا؟ سورہ کہف کون سا پارہ ہے؟ 15واں. سورہ کہف سے انہوں نے شروع کیا، پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی لکھی، پھر سورہ بقرہ کی بھی چند آیتیں لکھی، اس کے بعد فوت ہو گئے. پھر کون آئے؟ جلال الدین سیوطی. اور یہ مشہور ہیں زیادہ، اور ان کی کئی ایک کتب ہیں.
جو پڑھائی بھی جاتی ہیں. تو یہ جو جلال الدین سیوطی تھے انہوں نے تفسیر کی ہے سورہ بقرہ سے لے کے سورہ بنی اسرائیل تک، سورہ اسراء تک. اچھا اب بتائیے کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ سمیع بصیر سورہ مجادلہ کی، اس کی تفسیر پھر کس نے کی ہے؟ محلی نے. کس نے کی؟ امام جلال الدین محلی نے. اچھا اب سیوطی کی طرف آ جائیں، امام سیوطی کی طرف. تو سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، جس آیت میں تذکرہ آیا ہے اسراء و معراج کا، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تو چونکہ اس میں تذکرہ ہوا تھا نبی اسلام کے واقعہ اسراء و معراج کا، تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے اب کون کہہ رہے ہیں؟ امام سیوطی کہتے ہیں العالم باقوال النبی وافعالہ. سمیع البصیر کی تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ العالم، کہ اللہ علم رکھنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بارے میں بھی اور آپ کے افعال کے بارے میں بھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اقوال کو بھی جانتا ہے اور آپ کے افعال کو بھی جانتا ہے. تو یعنی کہ سمیع اور بصیر سے کیا کیا؟ اجتناب، احتراز، تعویل کی طرف گئے ہیں، اصل معنی بیان نہیں کیا. تو یہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے سننے کی تعویل علم کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی تعویل بھی علم کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے فلاں آواز کو، یعنی کہ جانتا ہے اس آواز کو، اس میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کو جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے فلاں چیز کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس بندے کے بارے میں. لیکن دیکھنا اور سننا اس سے یہ اجتناب کرتے ہیں، جبکہ یہ ان کی گمراہی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے صحیح عقیدے کا، وہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے سمیع، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے البصیر، اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام السمیع سے پتہ چلا اللہ کی صفت سمع کا، سننے کا، اور اللہ کے نام البصیر سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی صفت بصر کا، دیکھنے کا. اور فائدہ کیا ہوگا ان دو ناموں کو مان لینے کا؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالوں جس کے اوپر میری کل کو بات پرس ہو، مواخذہ ہو، اللہ میرا حساب کرے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو. چنانچہ میرے منہ سے کوئی شرکیہ لفظ نہیں نکلنا چاہیے. میرے منہ سے ایسا لفظ نہ نکلے جس سے اہل شرک کی تائید ہو، اہل بدعت کی تائید ہو. میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس میں گناہوں کی تائید ہو، بدکاری کی، شراب پینے کی، ایسے دیگر امور کی. اور اللہ تعالیٰ کے البصیر نام سے کیا پیغام ملتا ہے مجھے اور آپ کو؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہ کروں، کسی کو تھپڑ نہ ماروں، کسی کو قتل نہ کروں، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کروں، کسی کے ساتھ کوئی داؤ نہ لگاؤں. اوپر اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اس طرح مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس طرح مانتے ہیں، تو اس سے ہمیں گناہوں سے بچنے میں اور دور رہنے میں مدد ملتی ہے، اور اس سے نیک اعمال سر انجام دینے میں سہولت پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں یہ نیکی کروں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں صدقہ کروں. کوئی دنیا نہ دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور ظلم کرنے سے انسان بچ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے دیگر ناموں کے ساتھ ساتھ ان دو ناموں کو بھی ماننے کی توفیق دے، اور ان صفات کو بھی ماننے کی توفیق دے، اور اس معاملے میں ہونے والی گمراہیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.